تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 53 سے 55 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے؟ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لے آئے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم کی ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تواضع کی وجہ سے دیا گیا، اور ان کی 9 بیویاں ہیں اور ان کا مقصد بس نکاح کرنا ہی ہے، ان سے بڑھ کر کون سا بادشاہ ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہود حق کو تو قبول نہ کرتے تھے، البتہ اعتراضات اور جھوٹے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے، اور کچھ نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج پر ہی اعتراض کر دیا۔ جب دلائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اور رسول اللہ کے قانون کے خلاف نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلاتے ہیں، تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا کہ اس نے ایسے شخص کو کیوں نبی بنایا جس کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے کسی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہ دیتے، خود تو کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ کسی کو عطا فرمایا اس پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا بہت زیادہ بے وقوف ہوتا ہے، اس کے حسد سے کسی کی نعمت چھن نہیں جاتی، اور وہ خواہ ان نعمتوں کو دیکھ کر جو اللہ نے کسی کو دی ہیں اندر اندر کڑتا رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا بھنتا ہے۔ حسد کی یہ سب سے بڑی قباحت ہے کہ حاسد اللہ کی قضا قدر پر راضی نہیں۔ اللہ نے تو اپنی مہربانی سے نعمت عطا فرما دی، لیکن حاسد اللہ کے اس انعام سے راضی نہیں ہوتا۔ یہودی چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور ان کا بڑا ملک بھی عطا فرمایا۔ آل ابراہیم سے حضرت داؤد علیہ السلام مراد ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کتاب زبور عطا فرمائی، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی، اور ان حضرات کی بیویاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ویسے ہی سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی بیویاں متعدد ہو گئیں تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ اللہ کو اختیار ہے جس کو جو نعمت چاہے عطا فرمائے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ کی عطا اور بخشش پر اعتراض کرنا اور اس سے راضی نہ ہونا کفر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے اعراض کیا۔ صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم کو جو کتاب و حکمت دی گئی
بعض اس پر ایمان لائے اور بعض منکر ہوئے۔ اسی طرح آپ کے زمانے کے لوگ بعض ایسے ہیں جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے جو ان کے لیے کافی ہے، ان کی ساری شرارتوں اور حرکتوں پر انہیں سخت ترین عذاب مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔